السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ٹریلر کا یہ لاجواب منظر دراصل اس پورے سفر کا وہ موڑ محسوس ہوتا ہے جہاں تمام چھوٹی بڑی جنگیں، سازشیں، قربانیاں اور آزمائشیں ایک عظیم مقصد کے لیے یکجا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ منظر صرف چند سپاہیوں یا ایک لشکر کی تیاری نہیں دکھاتا، بلکہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پوری ترک دنیا ایک ہی پرچم تلے جمع ہو رہی ہو۔ منظر کا آغاز ایک وسیع میدان سے ہوتا ہے جہاں علاؤالدین بے جرکتائی بے، کارا خلیل اور دیگر عثمانی غازی موجود ہیں۔ ان کے چہروں پر غیر معمولی سنجیدگی اور عزم دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ تاثرات نہیں جو عام جنگوں سے پہلے نظر آتے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے سب جانتے ہوں کہ اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ آنے والی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ ان کے پس منظر میں کڑی سپاہیوں کے ہاتھوں میں صرف عثمانی پرچم ہی نہیں، بلکہ کراسی اور دیگر ترک عمارتوں کے علم بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہی منظر اس سین کی سب سے بڑی طاقت محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ماضی میں مختلف ترک بلک اور عمارتیں اکثر اپنے اپنے مفادات کی تحت الگ الگ راستے اختیار کرتی رہیں، لیکن اب پہلی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب ایک مشترکہ دشمن اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ سلطان اورحان کی قیادت نے وہ کام کر دکھایا ہو جو برسوں سے ممکن نہیں ہو سکا تھا، یعنی مختلف ترک طاقتوں کو ایک ہی محاذ پر کھڑا کرنا۔ پھر اسی دوران ایک آواز گونجتی ہے، اصل معرکہ تو اب شروع ہوا ہے۔ یہ الفاظ بظاہر مختصر ہیں، مگر ان کے اندر ایک پوری تاریخ کی گونج محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اب تک دکھائے گئے تمام واقعات، قلعوں کی فتوحات، بندرگاہوں پر حملے، دشمن کی سازشیں اور خاندانی آزمائشیں شاید صرف اس عظیم جنگ کا پیش قیمت تھی۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ آنے والا معرکہ صرف شہنشاہ سردار یا اندرونیکوس کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ ناظرین یہ پوری خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا معرکہ بننے جا رہا ہے۔ جرکتائی بے کی موجودگی بھی اس منظر کو مزید طاقتور بناتی ہے۔ وہ ایک ایسا غازی ہے جس نے بے شمار جنگوں میں اپنی وفاداری اور بہادری ثابت کی ہے۔ اسی طرح کارا خلیل کا میدان میں موجود ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صرف تلواریں ہی نہیں، بلکہ سیاسی اور عسکری حکمت عملی بھی اس جنگ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ علاؤالدین بے کا پراعتماد انداز بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ عثمانی قیادت دشمن کی طاقتوں سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس عظیم معرکے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہی وہ لمحہ ہو جو مختلف ترک سردار اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ عثمانیوں کے پرچم تلے جمع ہو رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو دشمن کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک خبر ہوگی، کیونکہ وہ شاید عثمانیوں کو تنہا سمجھ کر میدان میں اترا تھا، لیکن اب اس کے سامنے صرف ایک ریاست نہیں بلکہ کئی ترک قوتوں کا اتحاد کھڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس منظر میں امید، طاقت اور آنے والے فتح کی جھلک ایک ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا بڑا اتحاد ہوگا اتنی ہی بڑی جنگ بھی ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ اس معرکے میں ایسی قربانیاں دی جائیں جنہیں برسوں یاد رکھا جائے۔ شاید کچھ محبوب کردار میدان جنگ میں شہادت کا رتبہ پائیں، اور شاید کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں جو سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مزید مضبوط کر دیں۔ اس پورے منظر میں سب سے طاقتور چیز اتحاد کی قوت محسوس ہوتی ہے۔ مختلف پرچموں کا ایک ساتھ لہرانا اس بات کا اعلان لگتا ہے کہ اب یہ جنگ صرف ایک خاندان یا ایک قبیلے کی نہیں رہی، بلکہ پوری سرزمین کی جنگ بن چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ منظر ختم ہوتی ہی ہمارے دل میں ایک ہی سوال شدت سے ابھرتا ہے، کیا یہ عظیم اتحاد واقعی عثمانیوں کو تاریخ کی سب سے بڑی فتح دلائے گا، یا پھر آنے والا معرکہ اتنا سخت ہوگا کہ اس کی قیمت بے شمار قربانیوں کی صورت میں ادا کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کا یہ منظر پوری ٹریلر کے سب سے زیادہ جوش، تناؤ اور فیصلہ کن لمحات میں سے ایک محسوس ہوتا ہے۔ اگر پہلے کے مناظر آنے والی جنگ کی تیاری دکھا رہے تھے تو یہ منظر ایسا لگتا ہے جیسے اب دونوں طاقتیں آخرکار ایک دوسرے کے سامنے اکڑی ہوئی ہوں۔ منظر کا آغاز شہنشاہ سردار سے ہوتا ہے جو اپنے گھوڑے پر سوار جنگل کے راستے انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ، آنکھوں میں سختی اور انداز میں غیر معمولی بے چینی محسوس ہوتی ہے، گویا وہ جان چکا ہو کہ اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ یہ صرف ایک سپہ سالار کی پیش قدمی نہیں لگتی، بلکہ ایک ایسے شخص کی آخری کوشش محسوس ہوتی ہے جو اپنی تمام امیدیں ایک ہی جنگ پر لگا چکا ہو۔ جنگل کے درخت تیزی سے اس کے اطراف سے گزرتے ہیں، جبکہ اس کی آواز فضا میں گونجتی ہے، تم سب آج یہاں پر اپنے اعمال کا حساب دو گے۔ یہ جملہ صرف دشمن کے لیے دمکی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے شہنشاہ سردار اپنے دل میں جمع برسوں کی نفرت، شکستوں کی تلخی اور انتقام کی آگ کو ایک ہی لمحے میں الفاظ کی صورت میں دے رہا ہو۔ کیونکہ ناظرین، وہ عثمانیوں کی مسلسل کامیابیوں کو اپنی ذاتی توہین سمجھنے لگا ہے، اور اب اس کے لیے یہ جنگ صرف سیاسی یا عسکری معرکہ نہیں رہی، بلکہ انا اور غرور کی جنگ بن چکی ہے۔
پھر اگلے ہی لمحے منظر بدلتا ہے اور وہ سلطان اورحان کے روبرو کڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کا ناظرین کئی ایپیسوڈ سے انتظار کر رہے تھے۔ دو ایسے رہنما، دو ایسے دشمن، دو ایسے نظریات ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں جن کی جنگ نے پوری سرزمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لیکن اس منظر کی سب سے دلچسپ بات اورحان کا رد عمل محسوس ہوتا ہے۔ جہاں شہنشاہ سردار غصے اور اشتعال سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہیں سلطان اورحان مکمل سکون، اعتماد اور ضبط کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، ہم بھی تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے شہنشاہ سردار۔ یہ الفاظ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اورحان کو دشمن کی آمد کا پہلے ہی علم تھا۔ وہ صرف دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ خود اس لمحے کی تیاری کر رہا تھا۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اورحان نے دشمن کی ہر چال کا اندازہ پہلے ہی لگا لیا ہو اور اب وہ اسے اسی میدان میں شکست دینے کے لیے تیار ہو جہاں شہنشاہ خود کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لہجے میں خوف کا نام و نشان نہیں بلکہ ایک ایسا اعتماد محسوس ہوتا ہے جو صرف حق پر یقین رکھنے والے رہنماؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس منظر کے بعد دونوں کے درمیان صرف تلواروں کی جنگ نہ ہو بلکہ الفاظ، حکمت عملی اور قیادت کی بھی ایک بڑی آزمائش شروع ہو، کیونکہ شہنشاہ سردار اپنی پوری طاقت اور اتحادیوں کے ساتھ میدان میں آیا ہے، جبکہ اورحان کے پاس اپنے غازیوں کی وفاداری، ترک امارتوں کا اتحاد اور ایک عظیم مقصد موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقابلہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو مختلف مستقبلوں کا تصادم ہے۔ اس منظر میں ایک اور اہم اشارہ بھی موجود ہے۔ شہنشاہ کا اعمال کا حساب لینے کا دعویٰ اور اورحان کا انتظار کرنے والا جواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دونوں فریق سمجھتے ہیں کہ اب فیصلہ کن وقت آ چکا ہے۔ شاید آنے والی جنگ کے بعد نہ صرف سلطنتوں کی سرحدیں بدلیں گی بلکہ کئی کرداروں کی تقدیر بھی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ بہت ممکن ہے کہ یہی وہ معرکہ ہو جس کے بعد کچھ دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور کچھ ہیرو تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ اس پورے منظر میں سب سے طاقتور چیز دو مختلف قوتوں کا آمنے سامنے آ جانا ہے۔ برسوں کی دشمنی، بے شمار جنگیں، لاتعداد قربانیاں اور مسلسل جاری سازشیں اب ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہیں جہاں فیصلہ ناگزیر نظر آتا ہے۔ اور یہی منظر ختم ہوتی ہی ہمارے دل میں ایک سوال گونجنے لگتا ہے، جب سلطان اورحان اور شہنشاہ سردار آخرکار ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں تو کیا آنے والا معرکہ عثمانیوں کی تاریخ کی سب سے عظیم فتح بنے گا، یا پھر اس کامیابی کی قیمت اتنی بھاری ہوگی کہ پورا خطہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا؟ اور ناظرین، ٹریلر کا یہ آخری منظر پورے ٹریلر کا سب سے عظیم، سب سے ولولہ انگیز اور سب سے تاریخی منظر محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب تک دکھائے گئے تمام واقعات، تمام سازشیں، تمام فتوحات، تمام قربانیاں اور تمام دشمنیاں اسی ایک لمحے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ منظر صرف ایک جنگ کی تیاری نہیں دکھاتا بلکہ ایک ایسے معرکے کا اعلان محسوس ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ منظر کا آغاز بازنطینی فوج کے ایک وسیع لشکر سے ہوتا ہے جو شہنشاہ اندرونیکوس کی قیادت میں میدان جنگ کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ دور دور تک بلند ہوتے ہوئے علم، زروں کی چمک، سپاہیوں کی منظم صفیں اور ان کی مسلسل پیش قدمی ایک ایسا منظر پیدا کرتی ہے جو دشمن کی طاقت اور تیاری کا واضح اظہار ہے۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر سپاہیوں کا سمندر امڈ آیا ہو۔ بہت ممکن ہے کہ یہی وہ عظیم لشکر ہو جس کی آمد کا اشارہ ٹریلر کے ابتدائی مناظر میں دیا گیا تھا۔ قسطنطنیہ سے روانہ ہونے والی کمک، مختلف بازنطینی سرداروں کی افواج اور عثمانیوں کو روکنے کے لیے جمع کی گئی تمام قوتیں شاید اب ایک ہی میدان میں جمع ہو چکی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس منظر میں دشمن پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور منظم دکھائی دیتا ہے۔ اندرونیکوس کے چہرے پر بھی غیر معمولی سنجیدگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ صرف ایک اور جنگ نہیں بلکہ اس پوری مہم کا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ ناظرین، اگر وہ کامیاب ہوا تو بازنطینی اقتدار ایک بار پھر مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اگر شکست ہوئی تو شاید سلطنت کے خواب ہمیشہ کے لیے بکھر جائیں۔ لیکن پھر منظر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جو پورے ٹریلر کو ایک نئی بلندی پر لے جاتا ہے۔ سلطان اورحان ترک امارتوں کے سرداروں کے درمیان کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر اعتماد، آنکھوں میں عزم اور لہجے میں وہ قوت محسوس ہوتی ہے جو صرف تاریخ ساز رہنماؤں میں دیکھی جاتی ہے۔ وہ اپنے اتحادیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، آج جس معرکے کا ہم نے آغاز کیا ہے یہ ان سب بڑی جنگوں میں سے ایک ہے جو ہماری سرزمین نے دیکھی ہے۔ یہ الفاظ جنگی تقریر نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی اعلان ہے۔ گویا اورحان اپنے سپاہیوں کو صرف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ معرکہ عثمانیوں کی آئندہ فتوحات کی بنیاد بننے والا ہو۔ شاید یہی وہ جنگ ہو جس کے بعد ترک امارتوں کا اتحاد مزید مضبوط ہو جائے، دشمن کی طاقت ٹوٹ جائے اور سلطنت عثمانیہ ایک نئے دور میں داخل ہو جائے۔
یہی وجہ ہے کہ اورہان کی گفتگو میں خوف یا تذبذب کے بجائے مکمل یقین محسوس ہوتا ہے۔ اس منظر کا سب سے طاقتور پہلو مختلف ترک امارتوں کے سرداروں کی موجودگی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب جنگ صرف عثمانیوں کی نہیں رہی بلکہ پوری ترک دنیا کی مشترکہ جنگ بن چکی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ برسوں کی تقسیم، اختلافات اور سیاسی کشمکش کے بعد اب سب ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو دشمن کے لیے یہ خبر کسی تباہ کن صدمے سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شاید ایک ریاست سے لڑنے آیا تھا مگر اب اس کے سامنے کئی طاقتوں کا متحد محاذ کھڑا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ٹریلر کا یہ آخری منظر آنے والے ایپیسوڈ کے مرکزی پیغام کی نمائندگی کرتا ہو، یعنی فتح صرف تلواروں کی تعداد سے نہیں بلکہ اتحاد، ایمان، قربانی اور قیادت سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اورہان کے الفاظ میں صرف جنگ کا ذکر نہیں بلکہ پوری قوم کے مستقبل کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس منظر میں ہر کردار پہلے سے زیادہ پرعزم دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف بازنطینی لشکر سمندر کی طرح میدان میں اتر رہا ہے اور دوسری طرف اورہان اور اس کے اتحادی تاریخ کے ایک نئے باب کے آغاز کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اور پھر ٹریلر اسی مقام پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے دل میں ایک آخری اور سب سے بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے: کیا سلطان اورہان اور اس کے اتحادی واقعی اس عظیم معرکے میں ایسی فتح حاصل کریں گے جو آنے والے صدیوں تک یاد رکھی جائے، یا پھر یہ جنگ ایسی قربانیوں کا تقاضا کرے گی جو پوری سرزمین کی تقدیر بدل کر رکھ دے گی؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔